سوالات سے پہلے مجھے کل یا پرسوں بلکہ شاید ایک صاحب نے ایک طویل تحریر دی تھی، اور بلکہ جس روز پہلے دن یہ ہمارا پروگرام ہو رہا تھا ایک بزرگ یہاں سے ناراض ہو کر بھی چلے گئے تھے اس ویڈیو کے مسئلے پر۔ تصویر کا مسئلہ چونکہ ہمارے ہاں بڑا ایک حساس قسم کا مسئلہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں پہلے اپنی بات پوری طرح آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، جن احادیث کا حوالہ یہ حضرات دیتے ہیں وہ احادیث ہمارے بھی علم میں ہیں، لیکن ان احادیث میں تصویر کشی سے منع کیا گیا ہے۔ جس وقت یہ حضور نے حکم دیا ہے اس وقت ہاتھ سے تصویر بنتی تھی، لہذا اس کے بارے میں تو یہ فیصلہ کن ہے کہ وہ حرام ہے، ہاتھ سے جاندار شے کی تصویر بنانا۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اب اس میں جان بھی ڈالو۔ تم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نقل کی کہ تم نے جاندار چیز بنائی تو اللہ نے تو جان ڈالی تھی، اب ڈالو اس کے اندر جان۔ تو ہاتھ سے جب آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو ایک تخلیق ہے اس کی جو وہ خود اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے۔ کیمرہ اس وقت نہیں تھا، عکس ہے یہ، اس وقت نہیں تھا، لہذا اس کا 100% اطلاق ایک دم اس پر کر دینا وہ بات درست نہیں ہوگی۔ سوچنا پڑے گا کہ آیا اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔ حدیث صحیح اور حدیث کا اطلاق ہاتھ سے بنائے جانے والے مجسمے ہو، اسکلپچر جو ہوتا ہے، بت بنائے جاتے ہیں مجسمے، اور ہاتھ سے بنائی جانے والی جانداروں کی تصاویر پر 100% ہو جائے گا۔ اب جب کیمرے کا ایجاد ہوا ہے تو پھر علماء کو اجتہاد کرنا پڑا کہ آیا انہی احادیث کا اطلاق اس پر بھی ہوگا یا نہیں۔ اس میں دیکھیے بر صغیر پاک و ہند کے علماء کا عام معاملہ یہ رہا ہے کہ وہ بہت محتاط رہے۔ تقویٰ کا اصول یہ ہے کہ جہاں ذرا بھی شک ہو وہاں سے بچو، یہ صحیح ہے۔ ان کا طرز عمل تو یہ ہے، مثال کے طور پر لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا تو فتویٰ یہ تھا کہ نہ اس پر اذان ہو سکتی ہے نہ اس پر خطبہ دیا جا سکتا، نئی چیز تھی، پتہ نہیں یہ اس کی اپنی آواز ہوتی ہے یا کوئی اور آواز بنتی ہے۔ سائنس تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے علماء نے تو نہیں پڑھی تھی، لہذا ایک فتویٰ آپ کے علم میں ہوگا کہ لاؤڈ سپیکر پر نہ اذان جائز، نہ لاؤڈ سپیکر پر نماز جائز، نہ لاؤڈ سپیکر پر خطبہ جائز۔ لیکن آخر اس کے بعد کیا ہوا؟ آج ہیں کچھ علماء کہیں کہیں کوئی شاذ جو اب بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، باقی یہ کہ خود ان سے نسبت رکھنے والے جنہوں نے وہ فتویٰ دیا تھا آج ان کی مساجد میں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، خطبے بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں لاؤڈ سپیکر پر۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایجاد ہے، اسے آپ استعمال نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ بات پہنچا سکتے ہیں، 1 لاکھ کے مجمع کو پہنچا سکتے ہیں، تو کیوں نہ پہنچائے اس کے ذریعے سے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کیمرے کا۔ کیمرے کے تصویر کے بارے میں ہندوستان کے علماء کا یہی فتویٰ رہا کہ یہ بھی وہی تصویر ہے جس کو حضور نے حرام کیا۔ عالم عرب کے علماء کا فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، اس پر حضور کی اس فرمان کا اطلاق نہیں ہوگا، اور عالم عرب کے تقریباً تمام علماء جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ یہ کیمرے کا عکس جس میں انسان کی اپنی کسی کوشش کو کوئی دخل نہیں، وہ خود نہیں بنا رہا کچھ بھی، اس کے اوپر حضور کی اس حدیث کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب علماء جو ہیں ہندوستان کے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جہاں تمدن کی ضرورت ہو جائز ہے، پاسپورٹ کے لیے جائز ہے، مجرموں کی شناخت کے لیے جائز ہے، میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جائز ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جائز ہے، یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو اب آپ یوں سمجھیے کہ میں اس میں یہ اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں، پاسپورٹ دنیاوی ضرورت ہے اور ڈرائیونگ لائسنس دنیاوی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو دنیاوی ضرورت کے لیے جائز ہو گئی وہ دینی ضرورت کے لیے حرام کیسے ہو جائے گی؟ یہ کام اگر ہم نے ان چیزوں کے ذریعے سے نہ پھیلایا، انہی ذرائع سے کفر پھیل رہا ہے، انہی ذرائع سے شرک پھیل رہا ہے، انہی ذرائع سے الحاد پھیل رہا ہے، انہی ذرائع سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ لیکن ہم جو ہے رکے رہ جائیں تو یہ کام شیطان کا ہوگا یا ہمارا ہوگا؟ اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں گے کہ اچھا ہے یہ بیٹھے رہیں اور میں ان ذرائع سے سب کفر اور شرک اور گمراہی پھیلا دوں گا۔ تو جو چیز ایک تمدنی ضرورت کے لیے جائز ہے وہ چیز میرے نزدیک دینی ضرورت کے لیے
بدرجہ اولا بدرجہ اتم جائز ہے۔ ہاں یادگار کے طور پر فوٹو کھینچنا، کمروں میں لگانا، یہ جو بن باز صاحب ہیں مفتی اس وقت سب سے بڑے جو ہے سعودی عرب کے، ان کا فتویٰ آیا ہے کہ تصویر کشی عام کسی ضرورت کے تحت حرام نہیں ہے، فوٹو لگانا، ان کو ڈسپلے کرنا بڑی شخصیتوں کے خاص طور پر، اور پھر یہ کہ بلا ضرورت گھروں کے اندر لگانا صرف یادگار کے طور پر، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ البتہ یہ کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو محض تصویر کشی جو اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیمرے کے ذریعے سے، وہ ناجائز نہیں ہے۔ بہرحال میرا عمل اس پر ہے، کسی کو اختلاف ہے ٹھیک ہے وہ نہ کرے، لیکن میرے پاس یہ دلائل ہیں جن کی روح سے ٹیلی ویژن پر آیا، میں 15 مہینے آیا، یہ سب دنیا جانتی ہے کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے، کتنا تعارف ہوا، قرآن مجید کی طرف کتنی رغبت ہوئی۔ اچانک کیسے محسوس ہوا کہ اس قرآن مجید میں صرف جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں جو ہمارے علماء لیے پھرتے ہیں، بلکہ اس میں تو حکمت ہے، اس میں تو ہمیں سیاست سکھائی گئی ہے، اس میں معیشت کے احکام ہیں، اس میں سماج کے لیے رہنمائی ہے، اس میں تو ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ کام اگر ہوا کہ پورے ملک میں، اب یہاں میں نے جو مشقت کی ہے 10 دن یا مکمل ہو جائے گے، آپ اندازہ کیجئے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ بھی جتنوں نے اٹھایا بہت ہے، لیکن یہی ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہوتا تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ الہدا سے بیک وقت لاکھوں افراد نے فائدہ اٹھایا۔ وہ ذریعہ حق کے نشر و اشاعت کا میں استعمال نہ کرتا تو دین کا نفع تھا کہ نقصان؟ تو میرے تو یہ دلیل ہے جس کے تحت میں یہ کر رہا ہوں۔ جس کا دل آمادہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ بات صرف میری نہیں ہے، یہ تمام اہل عرب کے علماء کی ہے۔ خود ہمارے ہاں کے علماء وہ بھی پاسپورٹ لیے ہوئے ان جیبوں کے اندر آتے، فوٹو اس میں ہے۔ معلوم ہوا کہ تمدنی ضرورت کے لیے فوٹو جائز ہے، تو تمدنی ضرورت کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت جو ہے وہ اس سے کم تر اہمیت کی شے ہے۔ یہ ہے میرا جواب اس کا۔ اب آپ سنیے۔